الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج ہمارا باب ہے، باب نمبر 22 ہے، باب الوضوء مرتن مرہ، وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھونا۔ اس حدیث کے راوی ابن عباس ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھویا۔ اچھا، پیچھے امام بخاری نے جو نجاست سے پاکیزگی کے احکام بیان کیے ہیں، اب وضو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، تو وضو کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس میں پہلے کچھ جنرل چیزوں کو ذکر کریں گے، پھر ان ڈیٹیل کچھ چیزوں کو بیان کریں گے۔ تو اس سے اگلا باب ہے باب نمبر 23، باب الوضوء مرتین مرتین، وضو میں اعضاء کو دو دو بار دھونا۔ اور اس حدیث کے راوی عبداللہ بن زید ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، آپ نے وضو کیا اور دو دو بار اعضاء کو دھویا۔ اس سے اگلا باب ہے باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وضو میں اعضاء کو تین تین بار دھونا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈال کر پانی لیا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اسے صاف کیا، پھر اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 دفعہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا اور پھر اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من توضأ نحو وضوئی، میرے وضو کی طرح وضو کرے گا، ہذا جس طرح میں اب کر رہا ہوں، ثم صلی رکعتین، اور پھر وہ 2 رکعت پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ، اللہ اکبر، ان 2 رکعتوں میں وہ اپنے آپ کو خیال میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے، اپنے خیال کو کنٹرول کرے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اچھا، اس میں ان احادیث سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہمارے دینی لوگ نا بہت بعض اوقات چیزوں میں بڑی سختی کرتے ہیں، بڑا مبالغہ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کو مختلف انداز سے بھی کیا ہے، اسی لیے حضرات صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس بنے ہیں۔ تو ان مسائل کے اندر جن میں حضور سے مختلف چیزیں مروی ہیں، ان میں سختی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں جو ہے نا دوسرے اسکول آف تھاٹ کی رائے بالکل بے بنیاد ہے، حالانکہ ان کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ کا جو اسکالر ہے وہ دوسرے والے کی دلیل کو بیان ہی نہیں کرتا، یا بیان کرے گا تو اس کے اندر جو نقص اور عیب ہے اس کو بیان کرے گا، تو یہ غلط انداز ہے۔ ان مسائل میں نرمی ہے، جن مسائل میں ان میں نرمی کو رکھنا ہی دین کا صحیح تعارف کروانا ہے۔ ہاں، جن میں سختی ہے، شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے پکارنا، اللہ کے لائے ہوئے دین کے مقابل کسی اور قانون کو زمین پہ نافذ اور قائم کرنا، تو یہ یا اللہ کی واضح حرام کردہ چیزیں انہیں حلال کرنا، یہ سارے کی ساری وہ چیزیں ہیں جہاں پر سختی
اسلام نے فرمائی ہے، جہاں فتویٰ بھی دیا ہے، جہاں پہ دشمنی بھی پیدا کی ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ عذاب سے بھی ڈرایا ہے، لیکن وہ مسائل جن کے اندر خود احادیث نبویہ میں تنوع پایا جاتا ہے، آپ نے مختلف کام کیے ہیں۔ اختلاف جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک اختلاف تضاد اور اختلاف تنوع۔ اختلاف تضاد کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ممکن ہو، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ممکن ہو کہ آپ نے یا تو یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا، رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، ٹھیک ہے، تو یہ اختلاف تضاد ہوگا کہ رفع الیدین یا تو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی احادیث میں موجود ہے، لیکن اختلاف تنوع کہ آپ نے مختلف کام کیے ہیں، ہے نا، کبھی آپ 2 مرتبہ اعضاء کو دھو رہے ہیں، کبھی 3 مرتبہ دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی آپ 1 مرتبہ دھو رہے ہیں، تو اسے کہتے ہیں اختلاف تنوع، جس کے اندر یہ نہ ہو کہ یہ کیا جائے تو دوسرے کی نفی نہ ہوتی ہو۔ خاص کر کے قرآن کی تفسیر میں اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ قرآن کی بعض الفاظ کی تشریح اور تفسیر میں صحابہ سے مختلف باتیں مروی ہیں، تو وہ ساری باتیں ہی درست ہوتی ہیں، وہ ساری ہی ویلڈ ہوتی ہیں، وہ ساری ہی تفسیر میں آ سکتی ہیں۔ تو یہ جو دونوں طرح کا اختلاف ہے، تنوع اور تضاد، یہ دونوں اختلاف جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر موجود ہوتا ہے۔ بسا اوقات آپ پہلے کوئی کام کرتے تھے، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، یا پہلے نہیں کرتے تھے، بعد میں آپ کرنے لگ گئے، اور بسا اوقات آپ ایک ہی وقت کے اندر آپ نے مختلف جو ہے طریقے سے وہ اعمال فرمائے ہیں۔ کبھی آپ 2 مرتبہ جو ہے اعضاء کو دھو رہے ہیں وضو میں، کبھی 1 مرتبہ، تاکہ ہر انسان کے لیے اس کے اندر ماڈل اور نمونہ اس کو مل جائے۔ جہاں پانی کم ہے، جہاں پر وقت کی قلت ہے، کہ وہاں 1 مرتبہ بھی کوئی دھو لے گا تو وہ سنت پر عمل کر رہا ہے، کوئی 2 مرتبہ دھو لے گا تو سنت پہ عمل کرے گا، کوئی 3 مرتبہ دھو لے تو سنت پہ عمل کرے گا۔ تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ مختلف جو سنتیں ہیں، ان سب کے اوپر ہی عمل ہونا چاہیے، سب پر ہی عمل ہونا چاہیے۔ بسا اوقات انسان 1 مرتبہ اعضاء کو دھوئے، بسا اوقات 2 مرتبہ دھو لے، اور بسا اوقات 3 مرتبہ دھو لے، اس میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر تینوں پر عمل کر لے گا تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو دوسری حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر بڑی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو شخص وضو کرے جیسے میں وضو کر رہا ہوں، اور آپ نے اس وقت 3 دفعہ اپنے اعضاء کو دھویا اس وضو کے اندر، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اس میں وہ اپنے دل میں کوئی خیال نہ لائے، لا يحدث فیہما نفسہ، اپنے آپ سے گفتگو نہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خیال اگر مسلط ہو جاتا ہے، وہ کوئی اس کے دماغ کے اوپر، وہ خود اس کو دعوت نہیں دے رہا اس کو سوچنے کے لیے، تو اس صورت میں اسے اس کا یہ اجر مل سکتا ہے اگر اس نے خیال خود مسلط نہیں کیا اور اسے دور کرنے کی کوشش بھی کی، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 دفعہ تذکار دیا، فوکس کرنے کی کوشش بھی کی، تو اس کو اجر انشاءاللہ ملے گا، بلکہ اس کے لیے زیادہ اجر، جتنی زیادہ کوشش کرتا اتنا زیادہ اجر ہے۔ اور البتہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود سے خیال کو پیدا کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ اس جو اجر ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو ٹینشن فری زندگی گزارنی چاہیے۔ ٹینشن فری کا ہمارے ہاں لوگ مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہزاروں ٹینشنوں کے اندر آپ رہیں اور ملنگ بن جائیں، ایسے ملنگ بنے کہ محسوس ہی نہ کریں، ڈسکنیکٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔
تو اسلام نے یہ جو جہاں پر اتنی خوشخبریاں دی ہیں نا، وہاں پر اسلام نے وہ آئلی نظام دیا ہے جو آئلی نظام انسانی زندگی کو ریلیکس کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کلچر میں ایک عورت، ایک آدمی جو بیچارہ، یا جو عورت بیچاری، مطلب ہے جس کی زندگی میں ساس سسر کا دل جیتنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بچے چیخ رہے ہیں تو اس کو ٹینشن ہے کہ میرے گھر میں جو ہے وہ بزرگ ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میاں صاحب کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا میاں کو خطرہ ہو کہ بیگم میری جو ہے وہ گن رہی ہے کہ یہ کتنی دیر نمازیں پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ کتنی لمبی اس نے نماز پڑھنی ہے، تو ابھی کوئی کام اور بھی کوئی جو ہے نا فرمائش کرنی ہے، اپنی کو پریشانیاں 50 سنانی ہے، تو یعنی جو جس کے اندر ہم ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ جو ہمارا کلچر ہے جس کے اندر ساس سسر جو ہے وہ مجبور ہیں بیچارے کہ بہو ان کو سنبھالے گی تو وہ سنبھلیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے وہ میاں صاحب مجبور ہیں کہ بیوی جو ہے وہ ان کی خدمت کرے گی تو وہ ان کی زندگی کا جو ہے پہیہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ یا بیوی مجبور ہے کہ خاوند اس کو سنے گا تو وہ کوئی اس کی جو ہے نا وہ سانس آئے گی، تو یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ہم گرے ہوئے ہیں نا اس کلچر میں، اور جس انداز میں ڈپریشن نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تو یقین مانے اس میں آدمی یا عورت کوئی نماز کے اندر کیا کسی کا اللہ سے تعلق ہوگا، اور کیا اس کو جو ہے نا وہ کیا خیالات سے کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ تو ایک ہیلدی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. دیکھیں آپ اس حدیث سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ہیلدی مینٹل ہیلتھ جو ہے آپ کی مضبوط جو کنڈیشن ہے وہ بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے. یہ تھوڑا ہے کہ آپ پہ تبصرے ہو رہے ہیں، آپ پر باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی شکل و صورت پہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے رنگ روپ پہ باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تانے مل رہے ہیں اگلے گھر جا کے، تم ناک کٹواؤ گی، تم یہ کر دو گی، تم وہ کر دو گی، ٹھیک ہے؟ اور آدمی ہے تو اس کو جو ہے نا اس کو کمانے کے اور بہت ساری 50 اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیزوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. پڑھنے کی جو ہے نا ڈپریشن ہے پڑھنے کا، بلکہ میں تو یہ احادیث پڑھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا اسکول سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس طرح سے یہاں پہ ڈگری کے لیے ایک بچہ ذلیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو ڈپریشن کے کا مریض بنا دیا جاتا ہے، پریشر کوکر میں ڈال کے اس کو جو ہے نا وہ پکاتے ہیں کہ تمہارے کزن یہ بن گئے اور تم پیچھے رہ گئے، اور وہ اس نے تو یہ ڈگری کر لی. تو اس میں ہم سب کچھ بن جاتے ہیں، پیسہ بھی آ جاتا ہے ہمارے پاس بڑا زبردست، ہم سسٹم بھی چلا لیتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں بن پاتا. یہ وضو کر کے یہ جو رکعت دو ہے نا یہ نہیں نصیب ہوتی زندگی بھر، کیونکہ پھر ہر جو ہے وہ رکعت کے اندر ہمارے دماغ جو ہے وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پریشانی، یہ خوف، یہ والا جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے نا وہ سارے مسائل جو ہے وہ ہمیں نماز کے اندر سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. بلکہ آپ نماز چھوڑیں کہ ہماری زندگی کے اوور آل جتنی بھی مراحل ہیں، مطلب اب تو میں ایک عالم کو سن رہا تھا، بڑی اچھی وہ بات کر رہے تھے کہ واش روم جو ہے یہ جو ہے وہ گندگی کی جگہ ہے، یہاں جنات ہوتے ہیں، یہاں سے یہ کوئی انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے. اب لوگ واش روم میں بیٹھ کے موبائل سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات میں خود ایسی کنڈیشن کے اندر آ جاتا ہوں کہ کال جو ہے کال پہ کال آ رہی ہے، کال پہ کال آ رہی ہے. تو ان وسائل نے بھی ہماری زندگی کو بہت زیادہ ڈپریس کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا ہم اس درجے کو پہنچے تو بیسیکلی یہ محنت کا جو ہے میدان ہے، اس پہ محنت کرنی ہے. وہ چیزیں جو اللہ نے آپ پہ فرض نہیں کی ان کو اپنے اوپر فرض نہ کریں، اور جو آپ پہ فرض کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھائیں. تم نے میرے ساتھ میری قبر میں نہیں جانا تو مجھے اپنی آخرت کے لیے کوئی کام جو ہے وہ کرنے دو. ابھی ایک بچی کا مجھے فون آیا ہوا تھا، تو وہ یہی بات کر رہی تھی کہ ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے، وہ بچی کہہ رہی تھی کہ احادیث کے اندر ایک عورت کی جو زندگی کا جو پورا نظام ہے وہ مرد کے گرد گھوم رہا ہے. جیسے اس نے وہ حدیث مجھے سنائی کہ آدمی جو ہے نا وہ اچھی بیوی وہ ہے یا نیک بیوی وہ ہے جس کو آدمی اس کو دیکھے تو اس کو اچھا لگے، ہے نا؟ اذا رأتها اسرته،
جب وہ اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کی بندی، یہ تو الٹا جو عورت کی مینٹل ہیلتھ اور عورت کے ریلیکس ہونے کی جو ہے نا کو بیان کرنے والی حدیث ہے۔ بیسیکلی ہم اپنے کلچر کے اندر پھنسے ہوئے اسی نظر سے احادیث کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں حدیثوں سے بھی وحشت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اگر ہم اپنی نظر کو ٹھیک نہیں کریں گے نا، اپنے نظریات کو، تو یقین مانے ہماری اگلی نسلیں، یہ تو ہم تو چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے دین کے اوپر، اگلی نسلیں جو ہے نا ان سے دین پہ نہیں چلا جانا، یہ جتنے ہم نے کلچر کے بوجھ ان کے اوپر لادے ہوئے۔ اور بھائی ایک آدمی اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بیوی جو ہے وہ ساس سسر پورا خاندان بھی سنبھال رہی ہو، ساری باتیں بھی وہ سن رہی ہو، نندوں کی لڑائیاں بھی وہ لڑ رہی ہو، ٹھیک ہے، اور بھابھیوں کے ساتھ بھی اس کی ہوم پالیٹکس چل رہی ہو، اور جو ہے نا وہ کچن بھی سارا اس نے سنبھالا ہوا ہو، میاں صاحب کے بچوں کے ساروں کے جو ہے نا برتن کپڑے سارے وہ جو ہے نا وہ اس نے کیے ہوئے ہو، اپنی اما ابا سے بھی وہ ساری جو ہے نا ان کی پریشانیاں بھی سن رہی ہو، اپنی اور جو ہے نا سسرال کی پریشانیاں بھی سن رہی ہو، اور آدمی آئے تو وہ مسکرا دے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ حدیث کا یہ مطلب ہے؟ یعنی کتنا بڑا ظلم ہے، یعنی اس حدیث کو بیان کر کے اگر کوئی مرد جو ہے اپنی عورت کو جو ہے پیغام دے رہا ہے اس کلچر میں، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ جو اسلامی معاشرت تھی، جو معاشرہ تھا، وہاں پر عورت کو کس طریقے سے ریلیکس رکھا ہوا تھا، نہ وہاں کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم کی ذمہ داریاں، نہ وہاں پر ساس سسر کی لڑائیاں، نہ وہاں پہ نندوں کی اور دیوروں کے اور جیٹھوں کی، اور یہ ساری کہانیاں جس کے بغیر تو ہمارا زندگی نہیں گزرتی، ٹھیک ہے، اور زندگی کے اندر ہر ایک کی انٹرفیئرنس۔ میں سعودیہ کے اندر تھا، آج بھی عرب معاشرہ ہمارے معاشرے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کوئی عورت آتی ہے نا اگر کسی کے گھر میں، تو وہ اتنا کہہ دے کہ میرا خاوند گھر کے اندر ہے، تو وہ دروازے سے واپس چلی جاتی ہے، بھئی اس کا خاوند گھر میں ہے، ابھی ہمیں نہیں جانا۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ خاوند صاحب گھر میں کیا وہ مطلب ہے کہ رشتہ دار آپ کے کمرے میں گھس آئیں گے، اور جو ہے نا وہ بیوی کو بھی لے جائیں گے۔ تو یہ اس کے اوپر بڑی ہی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مینٹلی مضبوط رکھیں، اپنے اوپر کام کریں، اور اپنے برڈنز کو کم کریں، یہ اپنے برڈنز کو کم کریں۔ اگر اللہ کرے کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ اس تکلیف کو، وہ اس پریشانی کو نہ صرف یہ کہ اس پہ صبر کرے، بلکہ جو اللہ نے ہمیں اسباب اور وسائل دیے اس کی روشنی میں پہلے انہیں حل کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، حل کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے اوپر غیر ضروری برڈن نہ رکھے۔ اللہ نے ہم پر برڈنز نہیں ڈالے، اور اس کے بعد پھر جو چیز ہمارے بس سے باہر ہے یقیناً اس کے اوپر صبر بھی کرے، اللہ سے دعا بھی کرے۔ تو یہ بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا اسلامی، یعنی آپ دیکھیں کہ اسلامی کلچر جو ہے اور پرسکون زندگی کا جو اسلام ہمیں تصور دیتا ہے، وہ آپ کو عبادات کے اندر بھی جو ہے نا وہ احادیث، عبادات کی جو احادیث ہے وہ بھی آپ کو بار بار جو ہے وہ جو ہے وہ بتائیں گی۔ اچھا جی، اچھا یہاں ایک سوال اٹھایا ہے شیخ ابن عثیمین نے اور بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افضل کیا ہے؟ کیا افضل یہ ہے کہ انسان ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھوئے، یا دو دو مرتبہ، یا تین تین مرتبہ؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے، اور سنت تینوں ہے، لہٰذا تینوں چیزوں پر عمل کیا جائے، یہی افضل ہے۔ کبھی آپ ایک مرتبہ دھوئیں، کبھی دو مرتبہ دھوئیں، کبھی تین مرتبہ دھوئیں۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کام کرنا ہے نا، زیادہ جس میں مشقت ہو، زیادہ جس کے اندر کرنا پڑے وہ سنت ہے، جبکہ یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب دو آدمی فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں فرض سے پہلے، کہ اب فجر کی سنتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہلکی پڑھتے تھے، ہلکی، زیادہ بہت لمبی نہیں کرتے تھے۔
اب ایک آدمی لمبی پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے سجدے کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی ہلکا پڑھ رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے افضل کون سا ہے؟ ہم کہیں گے افضل وہ ہے جس نے مختصر پڑھی ہے، جس نے مختصر پڑھی ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کیا کہ زیادہ قریب ہے، سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، تو اگلا ہم باب کل پڑھیں گے، اگلی حدیث انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔